السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب ہیں، عدالتی معاملات ہیں اور انٹرویوز ہیں۔ جس طرح عدالتی معاملات میں نوٹسز آ رہے ہیں، اسی طرح انٹرویوز کے نوٹسز بھی آ رہے ہیں۔ پہلے بتا دیا جاتا ہے، انتباہ کر دیا جاتا ہے کہ جناب اب ایک اور انٹرویو آنے کو ہے، ایک اور انٹرویو تیار ہے۔ شور مچا اور شور کے بعد خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو آ گیا۔ اب شور ہے ملک ریاض کے انٹرویو کا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا شور مچا ہوا ہے ایک خاتون کے انٹرویو کا عمران خان کے خلاف۔ ان کا ایک اور انٹرویو پہلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ایک اور انٹرویو کا آج کا دن تحریک انصاف کے لیے شاید اچھا ثابت ہو، یا پھر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے شامت بن کر آئے، کیونکہ آج فیصلہ ہونا ہے ایک بڑا، اور بڑے فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا۔ تحریک انصاف نے بلے کا نشان الیکشن کمیشن کے کاغذات پہ رہنا ہے نہیں رہنا، بلے کا نشان رہنا ہے نہیں رہنا، معاملہ جو ہے اس طرف جا رہا ہے، فیصلہ آنے والا ہے۔ اور پھر مزار علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جج جن کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہوا ہے، کئی ریفرنسز تھے، لیکن سماعت اور باضابطہ کارروائی شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ نوٹس ان کو باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ایک، اور ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کی حمایت میں صرف ایک جج بچے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج امیر بھٹی صاحب، جسٹس امیر بھٹی صاحب، جن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ کیونکہ اس گروپ کا حصہ تھے جو کہا جاتا تھا وکلاء کی طرف سے یا عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کی طرف سے کہ بندیالی گروپ کا حصہ تھے وہ، تو لہٰذا ان کے لیے تاثر یہ تھا کہ وہ یہاں پر اپنا بچانے کی کوشش کریں گے، یا جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کا ساتھ دیں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس طرح جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کیا۔ انہوں نے نوٹس جاری کرنے پر اعتراض کیا، انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ دیگر چار جج صاحبان نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ نوٹس جاری کرنا ہے۔ تو ان میں جو دیگر چار جج صاحبان ہیں، ان میں چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس اپنا قاضی فائزہ صاحب، اور اس کے علاوہ جو دیگر جج صاحبان ہیں اس میں سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود، اور جسٹس امیر بھٹی کا نام میں بتا گیا، اور جسٹس نعیم افغان جو اپنا بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے نوٹسز بھیجے ہیں اور 14 دن میں جواب طلب کیا ہے۔ ان کے اوپر جو الزامات ہیں اثاثوں کے اور باقی دیگر ان کو ٹیپ اسکینڈل ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں، تو ایک لمبی فہرست ہے الزامات کی، اس پر جو ہے ان کو نوٹسز کر دیے گئے ہیں۔ جب ان کو پہلا نوٹس کیا گیا تھا تو جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کچھ جج صاحبان پر اعتراض کیا تھا، لیکن کل جو سماعت ہوئی ہے اس سماعت اور پرسوں جو سماعت ہوئی، یعنی جو میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس اجلاس میں ان کے اعتراضات کو کوئی خاطر میں نہیں لایا گیا، اور پھر ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ جناب وہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ مزار علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان پر ناجائز اثاثے بنانے کے ساتھ ساتھ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا بھی الزام ہے، اور ایک اور مدعا ان کے اوپر دوسری طرف سے بھی آ رہا ہے۔ پرویز مشرف والا جو مقدمہ ہے، پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی اسپیشل کورٹ نے، ان کو سزائے موت سنائی تھی آرٹیکل 6 میں، اور اس اسپیشل کورٹ کے اگینسٹ پٹیشن آ گئی تھی، اظہر صدیق نے کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس میں مزار علی اکبر نقوی صاحب نے وہ عدالت ہی اڑا دی تھی۔ اب سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی تھی لاہور ہائی کورٹ کی، اسپیشل کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی حدود میں ہی نہیں تھی، اسپیشل کورٹ تھی، تو اس کے اوپر کس طرح عدالت کو اڑا دیا، اور اس میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا جج مزار علی اکبر نقوی صاحب نے۔ تو مزار علی اکبر نقوی صاحب ادھر سے بھی گھر رہے ہیں، ادھر سے بھی گھر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ وہ والے جج صاحب ہیں جن کے تعلقات پرویز الہی صاحب کے ساتھ محمد خان بھٹی جن کا انکشاف کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ عدلیہ کو مینیج کر رہے تھے، کس طرح وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو مینیج کر رہے تھے، کس طرح وہ اور ان کے بیٹے سارا کا سارا سسٹم چلا رہے تھے، ایک سسٹم بن کے چل رہا تھا نا۔ تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ اب ان کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور وہ نوٹسز اپنا 14 دن میں
ان کو کہا گیا کہ وہ جواب دیں۔ اچھا جی، اب معاملہ جو ہے وہ انٹرویوز کا، پی ٹی آئی اپنی گراؤنڈ جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ لوز کرتی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو جبر ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہے، ریزن یہ ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت تھی ہی نہیں، ایک کلب تھا، ایک گروہ تھا، اور وہ کلب اور گروہ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ عمران خان صاحب کو پسند آتا تھا کسی کو سیکٹری بنا دیتے تھے، پسند نہیں آتا تھا ہٹا دیتے تھے، جس طرح آج کل لگے ہوئے ہیں جیل سے بیٹھے ہوئے بھی، کبھی جی فلاں وکیل کو ترجمان بنا دیا، کبھی فلاں کو بنا دیا، کبھی فلاں کو صدر بنا دیا، کبھی فلاں کو نائب صدر بنا دیا، تو وہ اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں جیل سے بیٹھ کر ٹکٹیں بھی دوں گا، یعنی کوئی مشاورت نہیں ہوگی، کوئی پارٹی کا جو ہے وہ فورم نہیں ہوگا، عمران خان صاحب سارا کچھ ہوں گے۔ تو وہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ان جو ہوتا ہے نا اپنی انا اور سارا کچھ میں ہوں، اس زوم میں، اس بھرم میں پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ پارٹی تو پارٹی اب خود اپنی اس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہر حلقے میں تحریک انصاف جو ہے وہ دے گی، وکلا کو امیدوار بنائے گی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تو ٹی وی ٹاک شو پہ کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لاہور سے انتخابات لڑوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب جبر کا دور ہو تو پھر ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ کافی سارے اور وکلا بھی تیار ہیں انتخابات لڑنے کو پی ٹی آئی کے لیے، تو اگر پی ٹی آئی کا نشان رہا اس پر، ورنہ عمران خان صاحب کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر تو کوئی الیکشن نہیں لڑے گا۔ پی ٹی آئی کا نشان رہتا ہے نہیں رہتا اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن جو بات آ رہی ہے جو ڈسکشن میں ہے وہ ایک خاتون کا انٹرویو، خاور ملکہ کا انٹرویو آ گیا، ملک ریاض کے انٹرویو کی باتیں چل رہی ہیں، ایک خاتون جو پہلے بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف جب 35 سے 36 سیٹوں والی جماعت تھی 2013 کی اسمبلی میں، تو اس وقت پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے تھی عائشہ گل علی۔ عائشہ گل علی نے الزام لگایا تھا عمران خان پر، عمران خان کے گندے گندے میسیجز بھی دکھائے تھے کہ جی یہ گندے گندے میسیجز مجھے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا یہ وہ، اور وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ عمران خان کی وہ جو آڈیو ہے کسی ایک خواتین کے ساتھ، گندی گندی آڈیوز، اب ان آڈیوز کا ذکر بھی بندہ نہیں کر سکتا، تو وہ اس طرح کے آدمی تو ہیں۔ اب وہ خاور مانے کا کہہ رہے ہیں کہ جی رات کو آدھی رات کو میری بیگم کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اب تو خیر عمران خان صاحب کی بیگم ہے وہ۔ تو عائشہ گل علی میدان میں آ سکتی ہے، لیکن نکلنا کیا ہے اس سے؟ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کے فالوورز کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا، اور خاص طور پر ان حالات میں تو مطلب جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے جیسے کہ یار یہ کیا تماشا شروع ہوا ہے۔ تو اس کا تو عمران خان صاحب کو ہوگا فائدہ، انٹرویو کروانا جس نے کروانا ہے، عمران خان کو نقصان جہاں ہونا ہے وہاں میں نے بتا دیا کہ عمران خان وہاں پر تو ان کی پارٹی کوئی کسی مطلب پارٹی کی آرگنائزیشن نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، میٹنگیں نہیں ہوتی، کوئی حکمت عملی بنانے والا کوئی نہیں ہے، سارے ڈرے ہوئے ہیں، سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ بھائی کہیں چار کٹھے تو ہو جاؤ، وہیں سے گرفتار ہو جاؤ یار ایک بار، تو کہا جائے کہ یہ کٹھے ہو رہے تھے۔ تو بہرحال تو وہ انٹرویو عائشہ گل علی کا پتہ نہیں اب وہ کب آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریحام خان بھی مزید بول سکتی ہیں۔ ریحام خان نے تو جتنا بولنا تھا کتاب چھاپ لیا، جو کچھ کیا، وہ اب اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہوئی ہے تو وہ وہاں پر سکون سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جو کی گئی تھی، یہ جو ہوتا ہے نا ایک سارا مطلب ایک طرف ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے خبر چلوائی کہ جی عمران خان سے نا امریکی سفیر نے، یہ پرویز الہی نے کہا نا، امریکی سفیر اور یورپین یونین اور آئی ایم ایف والے، نہیں امریکی سفیر پرویز الہی نے نہیں کہا تھا، آئی ایم ایف والے اور یورپین یونین والے اور یہ وہ ملاقات کرنے عمران خان سے جیل آتے ہیں۔ پھر جناب خبر چلی جب نواز شریف سے ملاقات کی امریکی سفیر نے، پھر جہانگیر ترین سے ملاقات کی، پھر اسی دن ہی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی، پھر برطانوی سفیر نواز شریف سے ملے، آصف زرداری سے ملے، ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ تو تحریک انصاف میں سے کس کو ملے؟ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، کسی عام کارکن سے جا کر لبرٹی چوک آ کر سفیر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے آ جائیں میں نے ملاقات کرنی ہے، اس طرح تو ہونا نہیں ہوتا نا۔ تو پھر پی ٹی آئی والوں نے شدنی چھوڑی کہ جی امریکی سفیر نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اچھا اسی دن پھر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان نے تو کہا ہے کہ جی میں ڈونلڈ لو پر امریکہ میں مقدمہ کروں گا۔
اور وہ بھی انہی دنوں میں بات کی تھی انہوں نے. اب وہ آپ سوچیں نا، وہ ڈونلڈ لو کو دھمکی ہوگی کہ میں اپنے سفیر کو کہیں میرے بھائی سے ملے، آ کر سلام کرے اور دیدار کرے آ کر میرے بھائی کا، ورنہ پھر مقدمہ کریں گے ہم آپ پر امریکہ میں. تو اب امریکی دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں اپنا میتھیو ملر، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی میل ملاقات کا نا آپ کو وہاں کا متعلقہ سفیر ہی بتا سکتا ہے. البتہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کون سی شخصیت جو ہے وہ پاکستان میں ہماری وہ وزیر اعظم بنے، کون نہ بنے، ہمارا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان جانے، پاکستان کے معاملات جانے، تو یہ معاملہ اس طرف چل رہا ہے. تو انہوں نے تو بہرحال کہہ دیا ہے کہ جی نہیں، ساڈے والوں سے کوئی میل ملاقات جڑی ہے نا وہ نہیں ہوئی. اچھا، اب انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا پی ٹی آئی کا. الیکشن کمیشن نے کئی نوٹسز دیے تھے، یہ صاحب توجہ نہیں دے رہے تھے. پھر جب معاملہ گڑبڑ ہوتا دکھائی دیا تو پھر الیکشن کمیشن میں سماعت ہو گئی شروع. تو پھر پی ٹی آئی والوں نے اس میں حصہ بھی لیا اور فائنلی انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہے وہ جلدی سنائیں. فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اب وہ فیصلہ آج سنایا جانا ہے. یہ فیصلہ آج سنایا جانا ہے. عمران خان کی سربراہی کا جو معاملہ ہے، جس کو کسی ایک شہری نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں اور ان کی سربراہی میں پارٹی رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے، لہٰذا عمران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹایا جائے. سزا یافتہ نااہل خالد محمود نامی کسی شہری، اس پر تو الیکشن کمیشن نے 28 نومبر کو سماعت مقرر کیا اس کو. لیکن یہ جو سماعت ہو چکی اور فیصلہ ممبر الیکشن کمیشن کے سندھ سے نثار درانی صاحب، ان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کر لی ہوئی تھی، اس کا فیصلہ محفوظ تھا. تو وہ فیصلہ آج سنایا جائے گا. اب کیونکہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے ہوئے نہیں ہیں اور انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوتے تو پھر معطل ہو جاتی ہے ممبرشپ، الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن معطل ہو جاتی ہے، پھر ایک موقع دیا جاتا ہے. تو الیکشن قریب ہے. الیکشن کمیشن نے 5 دسمبر کو شیڈیول اناؤنس کرنا ہے اور اس سے پہلے 30 نومبر تک حلقے فائنل کرنے ہیں. تو یہ ادھر پی ٹی آئی والے جو ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں، وہ اپنا کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پارٹی کا کوئی ایک کسی کو صدر بنا دیں یا کسی کو چیئرمین بنا دیں اپنی جگہ اور کسی کے حوالے پارٹی کر دیں کہ خود سزا یافتہ بھی ہیں اور پارٹی کے انتخابات بھی نہیں ہوئے انٹرا پارٹی. تو انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے کی بنیاد پر بھی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے. اور اگر انٹرا پارٹی انتخابات کروا کر وہ اپنے آپ کو چیئرمین منتخب کروا کے دوبارہ ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو بھی پارٹی کی جو اپنا ممبرشپ ہے، اپنا کیا کہتے ہیں رجسٹریشن ہے، وہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، نشان آگے پیچھے ہو سکتا ہے پارٹی کا. تو وہ جو خطرہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا الیکشن نشان نہیں ہوگا بلے کا انتخابات میں، تو وہ خطرہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. اب دیکھتے ہیں آج الیکشن کمیشن کیا فیصلہ سناتا ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا سامنے آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.